دوحہ میں امریکہ طالبان کے مابین بات چیت کو مثبت نظریے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں نے ہفتہ کے روز امریکی وفد اور طالبان رہنماؤں کے وفود کے درمیان دوحہ میں ہونے والی ملاقات کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، جس میں سیکورٹی، دہشت گردی اور انسانی حقوق سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے وابستہ جہانگیر کھنٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی کہتے ہیں کہ بات چیت پیشہ وارانہ تھی اور طالبان کہتے ہیں کہ بات چیت اچھی رہی، یعنی بقول ان کے بیان میں کافی حد تک مماثلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی ہے۔ جہانگیر کھٹک کے بقول ملاقات میں طالبان نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، جس کے لیے امریکہ فی الحال تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے اپنی وہ رقوم جو امریکہ میں جمع ہیں انہیں بھی جاری کرنے کے لیے کہا، جس کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تاہم جہانگیر کھٹک نے کہا کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ بات چیت کے دوران امریکہ نے طالبان کی جانب سے امداد کے مطالبے پر کہا کہ یقیناً مدد کی جائے گی، لیکن یہ مدد براہ راست افغانستان کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ امریکہ کی شروع سے پالیسی رہی ہے کہ مدد تو کی جائے گی مگر طالبان حکومت کے ذریعے مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی۔ امریکہ پہلے ہی براہ راست افغانوں کی مدد کا اعلان کر چکا ہے۔ اس بات چیت کے دوران امریکہ نے سیکورٹی، دہشت گردی، انسانی حقوق، خاص طور سے خواتین کے حقوق اور وہاں پھنسے ہوئے امریکی شہریوں اور امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان اور دوسرے لوگوں کو محفوظ راہداری دینے کے مطالبات کیے ہیں۔ اہلکاروں کے مطابق امریکہ نے واضح کیا کہ طالبان کو ان کی کارروائیوں کی بنیاد پر جانچا جائے گا اور انہی بنیادوں پر آئندہ فیصلے کیے جائیں گے۔ جہانگیر کھٹک نے کہا کہ افغانستان میں داعش اور اس کی بڑھتی ہوئی جارحیت روس، چین، پاکستان اور ایران سمیت خطے کے دوسرے ملکوں اور پوری دنیا کے لیے بڑھتی ہوئی تشویش کا سبب ہے۔ امریکہ نے داعش کے خلاف جنگ میں طالبان کی مدد کی پیشکش بھی کی، جسے طالبان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو طالبان داعش کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا کہ داعش ان کے لیے خطرہ تو نہیں ہے، البتہ درد سر بن گئی ہے۔ اور قندوز میں شیعہ مسجد پر حملے کے بعد خطے میں داعش کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے، لیکن طالبان ان کے خلاف جنگ میں مدد لینے کو تیار نہیں ہیں، جو سبھی کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بعض وقت حالات کے سبب وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، جیسے 2015 میں اسی قندوز میں ہوا، جہاں داعش کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی اور داعش کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن بھی کیا گیا تھا، جس میں اس وقت کی افغانستان کی سرکاری فوج، امریکی فوج اور طالبان ایک ساتھ داعش کے خلاف لڑے تھے اور اسے قندوز سے نکالا گیا تھا۔ انہوں نے آگے کہا کہ آج بھی یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ اور چین کے درمیان رقابت کے باوجود داعش کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور چین کے اور خطے کے دوسرے ملکوں کے درمیان تعاون ہو اور طالبان بھی اس تعاون میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مجموعی طور پر اس بات چیت کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے اختلافات کے باوجود اس بات پر اتفاق ہے کہ طالبان کسی حد تک تو تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ طالبان کا جو سخت موقف یا رویہ ہے وہ اس کے باوجود اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر انسانی صورتحال بہت خراب ہے۔ اس کے سبب طالبان پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور اگر یہی صورتحال رہی تو دباؤ میں مزید اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔ جہانگیر کھٹک کا کہنا تھا کہ فریقین رابطوں کے چیلنجز کھلے رکھنے اور ضرورت پڑنے پر آئندہ بھی ایسی ملاقاتوں کے لیے متفق تھے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ تصادم کی صورتحال نہیں بلکہ افہام و تفہیم کی صورتحال رہے گی۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔